اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی میں بڑی عجیب و غریب سی کنفیوژن ہے. کوئی کہہ رہا ہے تحریک عدم اعتماد لائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے مذاکرات کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ چچا غالب نے کہا تھا تیرے وعدے پر یہ ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، نہ اس کا کانٹیکسٹ واضح ہوتا ہے، نہ ان کو پیچھے کی بات یاد رہتی ہے، نہ وہ آنے والے وقت میں کیا موقف اختیار کریں گے اس کی کوئی ادراک رہتا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے جعلی دعوے کرنے کے عادی ہیں. سو اس کا گلہ نہ کریں ان سے. وہ ان کو عادت ان کو سکھائی گیا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ اسد کیسر وہ کس صدق دلی سے اور سنجیدگی سے فرما رہے تھے کہ اسپیکر اور پرائم منسٹر کے خلاف تو عدم اعتماد ہم نے روکی اس لیے تھی کہ جنگ شروع ہو گئی، ورنہ تو اب تک ہو گئی ہوتی، اور جو ہی اب وقت آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے. بیسٹر گور کہتا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ وہ یار خدا کے واسطے سیریس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ، یہ کیا تماشا لگاتے ہیں آپ روز میڈیا کے سامنے؟ شبلی فراز صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، دوپہر میں کچھ کہہ کے بھول جاتے ہیں. ارے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تماشا ہے یہ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عقل کے اندھوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے پاس اتنے ارکان نہیں ہیں جس سے وہ اس قسم کی تحریک کو کامیاب بنوا سکتے ہیں. 84 ایم این ایز آپ کے پاس ہیں، 342 کا ہاؤس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آپ کو توقع کن پر تھی کہ جی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں گے، ہم حکومت کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے اور اس کو گھر بھیج دیں گے، چھٹی کر دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ ان کے ساتھ سیریس رہتے. ایک لیڈر ان کے خلاف بیان دے رہا ہے، دوسرا لیڈر ان کے حق میں کہہ رہا ہے، تیسرا پھر خلاف بیان دے رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی زبان ویسے قابو میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا الٹیمیٹلی ان کا تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، آپ کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. ہوا نہیں ہے. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے لیڈرز کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ میں بغاوت ہو گئی ہے، آدھے ارکان نے ان کو یقین دلا دیا کہ آپ کے ساتھ ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی کا اتحاد ختم ہو گیا. وہ بابا کچھ بھی تو ایسا نہیں ہوا، تو پھر آپ کیسے لائیں گے تحریک عدم اعتماد اور کیسے اس کو پاس کرائیں گے؟ یہ نا ان کو ایک ہی چیز بانی نے سمجھائی ہے، وہ یہ کہ جو مرضی درفنتنی چھوڑو، جو مرضی بونگی مارو، بس میڈیا میں رہنا چاہیے. اور اس میں وہ بہت کامیاب ہے. وہ چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے مین اسٹریم میڈیا ہے. ان کی درفنتنیوں کا اگر میں احاطہ کرنے لگوں تو انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد خاص طور سے، اور اس سے پہلے کے 4 سال بھی عموماً سوائے بونگیاں اور درفنتنیاں چھوڑنے کے کیا کچھ نہیں ہے. جی اگر کچھ کیا ہوتا تو لوگوں کو یاد بھی رہتا نا، آج آپ کے کریڈٹ پر ہوتا. وہ اس وقت آپ نے صرف یہ کیا چھوڑوں گا نہیں، جیلیں بھر دوں گا، مقدمے بناؤ ان کے اوپر، چاہے ناجائز بناؤ. تو پھر آپ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں. پھر آپ کی مجبوری کیا ہوئی کہ آپ نے آ کے قوم کو بتایا 4.5 سال، پونے 4 سال میں تو ڈمی تھا، میں تو تماشا دیکھ رہا تھا، ملک تو فلاں چلا رہا تھا، فلاں چلا رہا تھا. اور اللہ کے واسطے کبھی تو عقل سے کام لے لیا کریں آپ. Anyway, having said that, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، پہلے پارٹی کے اندر تو سیز فائر کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیما ایم این ایز کہہ رہے ہیں لیما خان صاحبہ احتجاج کی جو ہے وہ چاہے لیڈ کریں اس کو، لیکن ورکرز اور پارٹی کی عادت صرف عہدیداروں کے کہنے پر باہر آئے گی. دیکھیے یہ بھی اس میں بھی آدھا جھوٹ ہے. دیکھیے 4 مرتبہ احتجاج کی کال دی گئی، جس میں سب سے بڑی کال یہ تھی کہ عید کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر بہت بڑا احتجاج ہوگا. یاد ہوگا آپ کو جی. 4 بندے نہیں نکلے. کہا تھا قافلے چلیں گے پنجاب سے، کوئی قافلہ نہیں چلا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. مختصراً میں بیان کر دوں. جب آپ اپنے ورکرز کو جو آپ کے کہنے پہ چڑھ دوڑیں جی ایچ کیو پہ، جو آپ کے کہنے پہ گھس جائیں ایئر بیس میں، جو آپ کے کہنے پہ تہس نہس کر دیں کور کمانڈر کا گھر، ان کو آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد آپ کہیں گے یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے، تو وہ کیوں نکلیں گے آپ کی کال پر؟ نہیں نکلیں گے. اور پھر سب سے پہلے بھاگنے والے یہ پارٹی لیڈرز ہی ہیں. اینی وے یہ تو ثابت ہو چکا نا. اب پھر معافیاں تلافیاں، یہ بے پناہ لمبی گفتگو ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیں جناب دوسرا جو بڑا ایشو ہے اس وقت ان کے پاس، جس کے ساتھ وہ پھر میڈیا سے کھیل رہے ہیں، وہ ڈیل، بات چیت. یہ 2 ایشو ہے نا. مخالفین کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈیل کی توقع نہ رکھیں، کوئی ڈیل ویل نہیں ملنی ہے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری بات چیت کا عمل تو بیک ڈور چینل کھلے ہوئے ہیں، ہماری بات چیت ہو رہی ہے. فوج کہہ رہی ہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو نو ہو دا ہیل یو آر. سیاسی حکومت نے کہا ہم نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ نے 3 راؤنڈ کیے، چوتھے راؤنڈ پہ آپ بھاگ گئے. آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہے، آپ کے لیڈر کا کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کے آپ
بیان بازی کریں گے, اس طرح کے آپ سٹانسز لیں گے جو صبح اور شام کے درمیان میں ڈیزالو ہو جائیں, تو آپ کی کریڈیبلٹی سیریس ہو جائے گی. عرفان صدیقی کیا کہتے ہیں, وہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے اور عمران خان کو کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ دیکھیے قطعاً کوئی امید نہیں ہے, اس لیے کہ جنہوں نے یہ دینی ہے یا اس کو فوجی قیادت دے گی یا اس کو سیاسی قیادت دے گی, دونوں اس کے بارے میں کوئی رعایت دینے پر آمادہ نہیں ہے. وجہ جس حکومت سے آپ اب بات چیت پر آمادہ ہوئے ہیں, آپ 2 سال تک لوگوں کو کہتے رہے یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, بلکہ 2 سال نہیں 4 سال اقتدار کے بھی ڈال لیں. 6 سال سے آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے چور ہیں, ڈاکو ہیں, انہیں چھوڑوں گا نہیں, ان کے اوپر مقدمے بناؤں گا, انہیں سزائیں دوں گا. ایک پھر اس کے بعد فوج کے حوالے سے آپ نے انہیں پہلے کہا یہ غدار ہے, پھر آپ نے کہا انہوں نے میری حکومت کا خاتمہ کیا, پھر آپ یہاں باز نہیں آئے, آپ نے کہا یہ میر جعفر ہے, یہ میر صادق ہے, یہاں بھی باز نہیں آیا, پھر آپ نے کہا میں قبر تک نہیں چھوڑوں گا. وہ اللہ کے واسطے جن کے بارے میں آپ کے یہ ارشادات تھے, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیل دیں گے. لہذا ملٹری قیادت نے کیا کیا, ایک خط لکھا, دوسرا خط لکھا, تیسرا لکھا, چوتھا بھی لکھنے والے تھے. کیا کہا انہوں نے, ان کا we are not interested to read any letter from you, we are not interested to receive any letter from you, even if we receive we will throw it into the dustbin. یہ بات announced known ہے یا نہیں؟ جی. پھر بھی آپ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں انہیں سے ملے گا. اصل میں پریشانی کیا ہے, پریشانی یہ ہے کہ جو فیض حمید کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے, یعنی جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اس میں بہت خدشات چھپے ہوئے ہیں, خاص طور سے پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے. چلیے بخاری صاحب, توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ اپنے رویے میں تبدیلی لائی, ہٹ درمی چھوڑے, اور حکومت بھی کچھ لینینسی دکھائے تاکہ یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر یہیں سے آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسرائیل کا غزہ میں ابھی بھی جاریت جو ہے وہ جاری ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.